ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو موشن ہوئے، وہی امیر تھے فوج کے، موشن اتنے زیادہ ہو گیا ان کو کہ ان کو لگا کہ میں اب نہیں بچ پاؤں گا. انہوں نے نام لے کر کہا یزید کو بلاؤ. بلوایا گیا، وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرحد کے جتنا اندر جا کے مجھے دفن کر سکتے ہو کرنا. صرف اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے کتنی بہادری چاہیے بتائیے ذرا مجھے، کیسا آدمی چاہیے ہوگا جو اس وصیت پر عمل کرے. اور آپ پڑھیں اٹھا کے تاریخ. یہی نہیں اس وصیت پہ عمل ہوا، بلکہ جب یزید بالکل آخر کے اندر پہنچ گیا جہاں قلعے کی فصیل آ گئی، اوپر فصیل سے جو نا وہ فوجی ان کا چلایا، تو چلا کے کہا تم ان کو دفنا کے جاؤ گے، ہم اس کو صبح نکال کے باہر پھینک دیں. یزید نے للکار کے کہا یاد رکھنا اس قبر کی مٹی کو بھی اگر حرکت دے دی نا تو جزیرہ عرب پہ تمہارے جتنے سلیبی رہتے ہیں سب کو زمین میں زندہ گاڑ دیں گے. او بھائی میرے بتاؤ تمہارا کون سا ایسا حکمران ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے مرتے ہوئے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہے کہ اگر آج ہمارے کسی مسلمان کی قبر کو بھی ہلایا گیا تو کل کسی ایک بھی اہل کتاب کو زندہ چھوڑیں گے؟ یہ غیرت کس کے اندر ہے؟ بھائی میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ایسے ہی تمہارے ہیروز کو تمہارے سامنے ویلنس بنا کے پیش نہیں کیا جاتا. بھائی میرے بتاؤ تمہارا کون سا ایسا حکمران ہے جو دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے مرتے ہوئے مسلمانوں کے دفاع میں یہ بات کہے کہ اگر آج ہمارے کسی مسلمان کی قبر کو بھی ہلایا گیا تو کل کسی ایک بھی اہل کتاب کو زندہ چھوڑیں گے؟ یہ غیرت کس کے اندر ہے؟ بھائی میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، ایسے ہی تمہارے ہیروز کو تمہارے سامنے ویلنس بنا کے پیش نہیں کیا جاتا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. روایت صحیح مانتا تھا تو پھر عبداللہ بن مطیع کی بات صحیح کہ وہ شرابی تھا. ہاں جو محمد بن انفی نے جواب دیا وہ صحیح نہیں تھا. ہاں مان لیتے یزید شرابی ہے. جو محمد بن انفی نے کہا اس کے بعد محمد بن انفی نے کہا تمہیں یزید نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں، پڑھی نا بھی تو پوری روایت. تمہیں یزید نے بتایا کہ میں شراب پیتا ہوں یا تم نے اس کے ساتھ کی ہے کیا؟ جب تو تمہاری شہادت قبول کی جا سکتی ہے کہ یزید شرابی ہے تو ہم کہتے ہیں مرزا جی چلو آدھی نہیں پوری گچھی لے لوں. صحیح روایت صحیح ہے اور یزید شرابی ہے، تم تسلیم کرو عبداللہ بن مطیع شرابی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تم تسلیم کرو کہ عبداللہ بن مطیع شرابی ہے، اور اگر تم نے مرزا جی تسلیم کر لیا تو حالت شکر میں کسی عدالت میں گواہی قبول نہیں ہوتی، تم تو ہمیں روایت قبول کروا رہے ہو. مرزا جی میں نے عرض کیا تھا شروع میں مسئلہ یزید کی وکالت کا نہیں، مسئلہ ہے تمہاری گردن پکڑنے کا. مسئلہ ہے تمہاری گردن، سیدھی بات. یزید شرابی کالا چور، ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہمیں پریشانی تو اس بات سے ہے روایت کو صحیح مانتے ہو تو پھر تمہیں یزید کو شرابی ماننا پڑے گا. مرزا جی ہم ماننے کو تیار ہیں، تم عبداللہ بن مطیع کو شرابی مانو گے جیسے کہ محمد بن حنفیہ نے کہا. وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کی ہے یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے. انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے. اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے.
اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی. اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا، اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا. بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو. انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی. سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے. یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا. کہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لانتی لوگ، نعوذ باللہ. تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو لانتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا، اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحسد پہ ہی جنا ہوتے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر. کہ یہ ایک ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں. ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا، انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے، کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو، پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں 8 ایسے ہیں کہ پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا
اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس ابن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس ابن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ ہی مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا. تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا، اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھائی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے. اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے. ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے. اب میرے بھائیوں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آخر میں یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اندر جو کچھ وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ کالے کرتوت، 3 کالے کرتوت اس کے بتاؤں گا، اور 7 دوزخ کے دروازوں کی نسبت سے. سورہ ہجر میں ہے نا کہ دوزخ کے دروازے 7 ہیں. 7 جھوٹے دفاع جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا یزید کے بارے میں، وہ میں مختصراً کور کروں گا، اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ضمناً بتا دوں، کربلا کو آپ نے سمجھنا ہے تو 20 گھنٹے کم از کم چاہیے، یا آپ ڈائریکٹ اس پمفلٹ کو آپ پڑھ لیں. میری 3 نشستیں ضرور دیکھیں. مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80، یہ 3 مجالس آپ دیکھ لیں. اور چوتھا ایک لیکچر ہے جس میں 100 کوسچنز ہیں، علی الاحسن نقوی نے مجھ سے 1 to 1 کیے ہیں، 157 A اور B. تو یہ آپ کو سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی آج کا موضوع ہے، یہ شروع سے ہمارے ائمہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ آخری چیپٹر ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اوپر، الگ سے چیپٹرز موجود ہیں. یہ کہتے ہیں نا سلف کا فہم دکھائیں کہ اس کو موضوع بنایا ہو. بھائی امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم میں 1500 حدیثیں ابن ابی شیبہ سے لی ہیں امام مسلم نے. انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں جنگ جمل صفین و نہروان کے اوپر، اور وہ چیپٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 187 احادیث اور آثار اس میں جمع کیے ہیں. اور یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں،
اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام مان رہا ہے ان کو, ابن کثیر بھی, امام ذہبی بھی, وہ ہیں امام ابن جوزی, المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں ابن جوزی, اور یہ فوت ہوئے 597 میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث, تو اس کے رد میں ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی. الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے کئی سال پہلے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر بکس والے پورشن میں, ادر بکس میں آپ جائیں تو 9 نمبر پہ یہ بک ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. 160 پیجز ہیں, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, دیوبندیوں نے کیا ہے, شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے. اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منہج کے تھے, جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان علی کی شان میں پڑھوائی تھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا. پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا, 160 صفحے ہیں, اس میں سے پہلے 80 صفحے تمہیدن ہیں. یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا ہے, اور اگلے جو 80 صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے. اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں, انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے, حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا, انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا, اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت ہے, حالانکہ وہ روایت ہی فٹ نہیں بیٹھتی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں کہ حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے. تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا, اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی. اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے, ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں, ناسبیوں کے رد میں یہ کتاب بڑی زبردست ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے. ظاہر ہے اس طرح یعنی یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے, تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے. ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ہمارا ریسرچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ تو پوری ڈاکٹرن کو کور کرتا ہے. تو وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا.